السلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين صدق الله المولانا العظيم. یہ سورہ معاہدہ کی 106ویں آیت ہے. 105 آیتیں ہو چکی ہیں, 106 آیتیں ہیں. اس سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ نے حفاظت دین کے بارے میں ارشادات فرمائے تھے کہ اے ایمان والو تم اپنے دین کی حفاظت کر لو, اور اس میں امر بالمعروف نہی عن المنکر بھی آ گیا. اور اگر کوئی نہ مانے چھوڑ دو اس کو, لیکن اپنی فکر کر لو, اپنے دین کی فکر کر لو کہ تمہاری زندگی کے اندر جو ہے دین باقی رہے. اور پھر یہ فرمایا تھا الی اللہ مرجعکم جمیعا, آخر میں تم سبوں کو اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس جانا ہے, اور جو کچھ تم نے کیا ہوگا اللہ تبارک تعالیٰ اس کے بارے میں آپ کو بتلا دیں گے, یہ اعمال کیے تھے. اس لیے اپنے دین کی فکر کر لو اور تیاری کر لو کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا جانا ہے. تو ان آیتوں میں جو اس وقت آیت تلاوت ہوئی, اس میں حفاظت مال کا طریقہ بتایا گیا کہ تمہارے مال کی حفاظت اس طرح ہوگی کہ مرنے سے پہلے تم اپنے مال کی حفاظت کس طرح سے کرو گے. یہ ایک خاص حکم ہے. یہ حکم کیا ہے؟ ترجمہ اس کا ہے کہ ایمان والو تمہارے لیے ہم نے گواہی کا نصاب متعین کیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم, تمہارے درمیان میں گواہی کا نصاب یہ ہے اذا حضر احدکم الموت, جب تم میں سے کسی کو موت کا وقت آئے, یعنی ایسے حالات ہو جائیں اس کو معلوم ہو جائے گا اب میں بچنے والا نہیں ہوں. حین الوصیہ, جس وقت وہ وصیت کرنے لگے, تو اثنان ذوی عدل منکم, تو اپنے شخصوں میں سے, اپنے مسلمانوں میں سے 2 معتبر اور 2 قابل اعتماد شخصوں کو تم اس وقت گواہ بنا لو اور ان کو وصی بنا لو. او آخران من غیرکم, اور اگر اپنے مسلمان نہ ملیں تو اگر غیر مسلم ہو ان 2 شخصوں کو تم وصی بنا لو اس وقت. کب؟ ان انتم ضربتم فی الارض, اگر تم سفر میں ہو اس وقت. فاصابتکم مصیبت الموت, اور پھر تم میں سے کسی پر موت کی مصیبت آ جائے, یعنی موت آ جائے. کیا مطلب ہے ان آیتوں کا اور اس کا خلاصہ کیا ہے؟ پہلے زمانے میں دور دراز سفر ہوتے تھے, 6 مہینے کا سفر اور 3 مہینے کا سفر, تو بہت سارے لوگ جو ہے وہ سفر میں ہی انتقال کر جاتے تھے. تو سفر میں انتقال ہوا تو اس کا مال کہاں جائے گا؟ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا حالت سفر میں اگر تم میں سے کسی کو موت کے آثار معلوم ہو جائیں, بیمار ہو گیا, تو جو تمہارے پاس مال ہے یہ مال تمہارے وارثوں کے پاس جوں کا توں پہنچنا چاہیے. اس کے لیے یہ شکل ہے کہ
जिन दो शख्सों के ऊपर आपका एतमाद हो उनको आप वसी बना लो, यानी उनको आप अपनी जानिब से ज़िम्मेदार बना लो कि मेरे मरने के बाद अगर मैं मर गया तो ये जो जितना मेरा माल है ये माल जाके मेरे वारिसों को पहुंचा देना, उनके हवाले कर देना। और अगर उस वक्त इत्तिफाकन मुसलमान न मिले, बल्कि काफ़िला जा रहा था, मुसलमान थे नहीं साथ, अहले किताब थे और दूसरे गैर मुस्लिम थे, तो उनमें से भी आप दो आदमियों को इसकी ज़िम्मेदारी डाल सकते हैं कि भाई ये मेरा माल है, ये वहाँ तक पहुँचा लो। वो गवाह रहेंगे हाँ ये माल आपने दिया था। ये सिर्फ इसी के बारे में है, वसीयत के बारे में। दूसरे अमूर के बारे में गैर मुस्लिमों को गवाह नहीं रख सकती। मसलन किसी का निकाह होने वाला है तो वो कहेगा चलो मैं दो गैर मुस्लिमों को गवाह बनाता हूँ कि इन दो गैर मुस्लिमों की मौजूदगी में ये निकाह हुआ है। तो या इसी तरह से ख़रीद फ़रोख्त का मामला है, लेन देन है, तो उस वक्त कोई आदमी कहेगा गवाहों को लाओ, तो दो गैर मुस्लिमों को लेकर आए, ये मेरे गवाह हैं, कहते हैं वो नहीं चलेगा। कुरान पाक ने फरमाया कि उस वक्त के वो उन दो गवाहों का मुसलमान होना ज़रूरी है। लेकिन हालत सफ़र में मुमकिन है ऐसा हो कि उस वक्त मुसलमान साथ न हो। आज भी ऐसे सफ़र बहुत सारे होते हैं, रेलों के सफ़र हैं, गाड़ियों के सफ़र हैं, बस में है, सोमू में है, गैर मुस्लिम साथ हैं। ख़ास तौर से उस इलाक़े में जहाँ मुसलमानों की तादाद कम है और गैर मुस्लिमों की तादाद ज़्यादा है, या उनके साथ कारोबारी ताल्लुक़ात हैं। इस तरह से खुलासा है कि इसमें शरीयत ने हमको तंगी नहीं रखी। उस वक़्त यह बताया कि आप दो गैर मुस्लिमों को भी रख सकते हैं, वसी बना सकते हैं। उसके बाद क्या करना है उनको, वो आगे अगर उन्हें जो का तू माल वारिसिन के हवाले कर दिया तो ठीक है मामला। लेकिन अगर वारिसिन को मालूम हो गया ये लोग गड़बड़ कर रहे हैं, जितना हमारे उसके पास माल था, बाप के पास, दादा के पास, या जो चच जो भी था, तो ये पूरा हमको इस वक्त दे नहीं रहे हैं, इन्होंने उसमें क्या कहा, कुछ गड़बड़ किया है ऐसा लग रहा है, इसलिए उसके पास तो बहुत माल था लेकिन ये तो थोड़ा सा माल दिखा रहे हैं। तो उनको क्या कर ले, उनसे कसम ली जाएगी, भाई हमको शक हो गया आप लोगों के ऊपर, इसलिए आप कसम खा लीजिए। तो अगर उन्हें कसम खा ली तो मामला ख़त्म। अगर वो कसम से रुक गए इसका मतलब तो है कि कुछ गड़बड़ है, ये कसम क्यों नहीं खाते हैं। तो जाहिर सी बात है गैर मुस्लिम है तो वो तो कौन सी कसम खाएगा, उसी के मज़हब के एतबार से जिस चीज़ को वो कसम समझते हैं तो वो कसम उनसे ले ली जाए। तो इस पर एक वाक़या भी हुआ उस वक्त, उस पर ये आयतें नाजिल हुई, उस वाक़े को जहन में रख लें तो बात वाज़े हो जाएगी। बात ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में वाक़या पेश आया कि एक आज़ाद करदा ग़ुलाम मुसलमान था, हज़रत बुदैल मौला अमर इब्न आस, ये मुसलमान थे। ये मदीना तैयबा से निकले तिजारत के लिए, मुल्क शाम जाना था, और काफ़िले में इसके साथ नसरानी थे। जान पहचान तो थी ही, तो जान पहचान तो होती है आदमी को, जहाँ आदमी रहता है दूसरे लोगों के साथ भी जान पहचान होती है। बहरहाल वहाँ पहुँचकर ये हज़रत बुदैल बीमार हो गए, शदीद बीमार हो गए। तो और जो काफ़िले थे, काफ़िले में दो शख्स थे, उनमें एक था तमीम इब्न औस दारी, ये उस वक्त मुसलमान नहीं थे, नसरानी थे, और दूसरे थे अदी इब्न बद्दा। एक तो हज़रत अदी हैं, अदी इब्न हातिम, ये दूसरे हैं, और वो दूसरे हैं, ये अदी इब्न बद्दा हैं। एक नाम के मुख्तलिफ अफराद हो सकते हैं। तो बहरहाल उस वक्त वो नसरानी थे वो दोनों। तो हज़रत बुदैल को जब मालूम ये महसूस हो गया कि अब मैं बचने वाला नहीं हूँ और बीमारी ने ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर ली, तो उन दोनों को उन्होंने ये वसीयत की कि भाई ये मेरा माल है, यह माल मेरे वारिसिन तक पहुँचा देना अगर मेरा इंतकाल हो गया। बाद में ऐसा ही हुआ कि उनका इंतकाल हुआ तो कफन दफन किया गया, तो वो माल उन दो के पास रह गया। लेकिन उन्होंने अक्लमंदी ये की, उन हज़रत बुदैल ने, उन्होंने के पास जितना भी वो सामान था उस सामान की उसने एक लिस्ट बना ली, अच्छा मेरे पास फलां चीज़ है, फलां चीज़ है, फलां चीज़ है, वो अपने सामान में छुपा के रख दी और उन दो साथियों को नहीं बताया। तमीम इब्न औस दारी और अदी इब्न बद्दा को ये नहीं बताया, बल्कि उसके अंदर वो छुपा के रख दिया। उन्होंने कहा भाई ये माल है पहुँचा देना, उन्होंने कहा ठीक है। उसमें कुछ कीमती सामान भी था, जैसे इतना बड़ा चांदी का प्याला और उसके ऊपर कुछ सोना भी लगा हुआ था,
تو सोना चढ़ाया हुआ था और सोने के तार वार से बंद किया था, बड़ा शानदार प्याला था, बड़ा कीमती। तो ये प्याला भी उसमें था। तो उन्होंने फहरिस्त लिख दी, फहरिस्त में ये प्याला भी लिख दिया। वो वापस आए, मदीना तैयबा पहुँचे तो उनके जो वो थे वारिसिन, तो उनको बुला लिया, उनको कहा कि भाई आपके उसका इंतकाल हो गया बुदैल का, ये हमारे पास अमानत है, ये रख लो। उन्होंने कहा ठीक है, शुक्रिया कर लिया, मामला ख़त्म हो गया। उसके बाद जब उन्होंने वो सामान आहिस्ता आहिस्ता निकालना शुरू कर दिया, ये चीज़ है वो चीज़ है, जाहिर सी बात है हर चीज़ तो निकलेगी ही। उसमें से एक कागज़ का पर्चा भी निकल आया, उसमें ये लिस्ट लिखी हुई बनी हुई थी कि मेरे पास ये चीज़ें हैं, इनसे ही वसूल कर लेना। अब उनको ये मालूम नहीं है कि लिस्ट रखी हुई है इसमें। तो अब उन्होंने जब देख लिया भाई सारी चीज़ें तो आ गई, लेकिन वो चांदी का प्याला तो है नहीं, और सबसे कीमती तो वही था। इसलिए वो उनके पास गए, कहने लगे कि भाई जो बुदैल जब बीमार हो गया था तो उसने कुछ सामान बेच तो नहीं दिया था? उसने कहा नहीं। उसने कहा अच्छा कुछ खरीद फरोख्त तो नहीं की थी? उस वक्त कुछ सामान अपना बेच दिया? उसने कहा नहीं, बस इतना था जो था। कहा अच्छा ठीक है। उन्होंने कहा कि आपने सारा माल हमको दे दिया? कहा हाँ बिल्कुल सारा माल दे दिया। उन्होंने कहा सुनो, इसमें तो एक लिस्ट निकल आई, उस लिस्ट में तो सोने के चांदी का प्याला भी है। उन्होंने कहा चांदी का प्याला? हमें तो मालूम नहीं। तो बहरहाल उन्होंने किया था, और चांदी का प्याला उन्होंने छुपा के रखा था। वो जो दो आदमी थे जिनके सुपुर्द माल किया था, उन्हें रास्ते में उसको चांदी का प्याला निकाल के उसको बेच दिया, बाकी सामान उनके हवाले कर दिया। उन्होंने कहा इसमें चांदी का प्याला भी है? उन्होंने कहा हमें खबर ही नहीं। तो बहरहाल ये मामला आया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कि हज़रत ये लिस्ट वहाँ से निकलाई है, तो इसमें चांदी का प्याला गायब है। तो इसलिए कि हमें शक है कि इन लोगों ने गड़बड़ की है, वरना वो लिखते कैसे इसमें? तो लिखते ही नहीं। तो इसलिए मामला जब आ गया तो आपने फरमाया कि भाई चांदी का प्याला? उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं। तो दावा किया वारिसुन ने, ये मुद्दई बन गए उनके खिलाफ। उन दो जो गवाह बनाए थे उन्होंने अपने माल के, उनके खिलाफ वो बन गए मुद्दा अलैह। तो अब मुद्दई के पास जिन्होंने दावा किया कि हमारा प्याला ये ले गए हैं, छुपा के रखा है, उनके पास कोई गवाह तो है नहीं कि फैसला होता। तो इसलिए उनसे कहा गया भाई कसम खा लो। तो ये असूल बयान किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल बय्यनतु अलल मुद्दई वल यमीनु अला मन अनकर। एक रिवायत तो में ये तो ये अल्फाज है एक रिवायत में। दूसरी रिवायत में अल बय्यनतु अलल मुद्दई वल यमीनु अला मुद्दा अलैह, कि अगर दावा करने वाला दावा करे अदालत में काजी के सामने, किसी चीज़ पर भी दावा करे किसी के खिलाफ, दावा करने वाले को मुद्दई कहते हैं, और जिसके खिलाफ दावा किया गया उसको मुद्दा अलैह कहते हैं। इसने दावा कर लिया फलां चीज़ मेरी है, तो जज होगा वो कहेगा कि गवाह लाओ कि ये चीज़ तुम्हारी है। वो कहेगा मेरे पास गवाह तो है नहीं। अगर उसके पास गवाह नहीं है तो जिसके पास वो चीज़ है उससे कसम ली जाएगी कि तुम आज की कसम खा लो कि ये चीज़ तुम्हारी अपनी है। अगर उसने कहा कि ये चीज़ मेरी है और कसम खा ली, मामला ख़त्म, मुकदमा खारिज हो जाएगा। और अगर उसने कसम खाने से पस पेश कर लिया कि इधर उधर मैं कसम नहीं खाऊंगा, मैं क्यों खाऊंगा, ये तो वल्लाह मेरी चीज़ है, वो ये है, और लगता है ये गड़बड़ कर रहा है, तो फिर वो चीज़ उससे उठा वापस ले जाएगी और दे दी जाएगी किसको? मुद्दई को, दावा करने वाले को। इस मामले में वारिसिन मुद्दई है, उन्होंने दावा कर लिया किस चीज़ का? कि हमारा प्याला इनके पास इन्होंने गड़बड़ कर लिया है। तो उन्होंने कहा कुछ भी नहीं, तो वो मुद्दा अलैह बन गए। उन्होंने कसम खा ली कि हमको कोई इल्म नहीं है प्याले के बारे में, तो कज़िया ख़त्म हो गया। बस वो भी चले गए, भी चले गए। चंद दिनों के बाद देखा वो प्याला तो एक सुनार के पास है, तो उससे कहा कि भाई ये प्याला आपने कहाँ से लाया? उसने कहा मैंने तो तमीम और अदी से ये ख़रीद लिया। साफ नाम बता दिया, उसको मालूम ही नहीं था असल मामला क्या है। उन्होंने कहा भाई तो मैंने तो ख़रीद लिया है। कहा किसके पास? का फलां दो आदमी के से। आप तो मामला तो आ गया भाई, प्याला भी निकल आया और ये कह रहा है कि फलां दो आदमी ने ये मैंने उनसे ख़रीदा है। तो फिर मामला आया रसूलुल्लाह की खिदमत में कि हज़रत प्याला तो निकल आया, कहा बुलाओ उनको फिर बुलाया गया। अब वो कहते हैं कि जनाब ये तो हमने ख़रीदा था, ये तो हमने। कहा पहले क्यों नहीं बताया? कहते पहले इसलिए नहीं बताया कि आप लोग हमको शक शुबा करेंगे, आप हमारे ऊपर और तकजीब करेंगे, इसलिए हमने बात काट दी थी। असल तो ये हमने ख़रीदा था उससे पहले, तो ये तो प्याला हमारा है। अब गोया कि वो ख़रीदने का दावा कर रहे हैं, ये तो हमने ख़रीदा था इसलिए हमने अपनी चीज़ बेच दी, उनकी चीज़ थोड़ी है। तो गोया कि वो ख़रीदने का दावा करते, वो मुद्दई वो बन गए अब। और वारिसिन को बताया कि आप गवाह हैं आपके पास? वो कहते हैं हमारे पास तो गवाह भी नहीं है। तो अब ये मुद्दई हो गई, और इनसे कहा ठीक है गवाह कौन है तुम्हारा कि तुमने ख़रीदा है ये बुदैल से?
انہوں نے کہا گواہ تو کوئی نہیں ہے، البتہ خریدا ہے ہم نے. تو دعویٰ کرنے خریدے کا، وہ انکار کر رہے ہیں کہ نہیں انہوں نے خریدا نہیں ہے، نہیں چھپا کے رکھا ہے اس کو. اب وہ بن گئے دوسری شکل میں، وہ بن گئے مدعا علیہ. یہ تو مدعی بن گئے، مدعا علیہ بن گئے. اس لیے وارثین سے قسم لے لی گئی کہ آپ آ جاؤ، قسم کھا لو کہ یہ پیالہ ہمارا ہی ہے، ہم یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، تو اس لیے فیصلہ آپ تمہارے درمیان ہو جائے گا. تو وارثین میں 2 شخص کھڑے ہو گئے جو اس میت کے قریبی تھے، اور انہیں قسم کھا لی اس بات کی یہ جھوٹ بول رہے ہیں، ہمیں اعتماد ہے کہ یہ پیالہ واقعی ہمارا ہی ہے. تو وہ جتنے میں پیالہ انہوں نے بھیج ڈالا تھا اتنی رقم ان سے لے کر وہ جو ان کے بدیل کے وارثین تھے ان کو دے دی گئی. اب اس میں ایک لفظ آئے گا من بعد الصلاۃ، کہ قسم لے لو ان سے نماز کے بعد. کس کے بعد؟ تو اس میں نماز عصر کا بھی تذکرہ ہے. تو نماز کے بعد قسم لے لینا اور لوگوں کے سامنے اور مسجد میں، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے جب قسم لے لی جائے گی تو آدمی گھبرا جائے گا. اور نماز کے بعد اس لیے بتا دیا کہ یہود اور نصارہ ان دونوں کے یہاں عصر کے بعد کا وقت زیادہ متبرک سمجھا جاتا تھا، اور عصر کے بعد وہ قسم کھانے سے ڈر جاتے تھے، گھبرا جاتے تھے. جیسے کسی کو کہیں گے آتوار دو کر قسم دے، آج کی تو جمعہ دو کر دے، پھر جمعہ دو کر نہیں کی تو جمعہ کے دن گھبرا جائے گا. تو اس سے شارحین نے نکالا ہے کہ جو وقت متبرک ہو اور جو جگہ متبرک ہو اس جگہ اس کو لے لیا جائے. کاشس اگر دپوس ول خدا سن قسم آئے سو آئے تمے ساتھ، اگر دپوس بہ نمت پھلٲنۍ جائے پگر بہ نمت تو وہ کہے مے دِ معافی کہ تمس چھِ پتہ خدا صٲب کریم نہٕ کِہیٖنۍ مگر وہ ترٛایو نہٕ کینٛہہ. تو یہ مطلب یہ ہے کہ ان 2 کو آپ عصر کے بعد ان سے قسم لے لو. عصر کے بعد اس لیے کہ نصارہ عصر کے بعد قسم کھانے سے گھبرا جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں. جیسے ہم لوگ رمضان میں رشوت لینے سے گھبراتے ہیں، عید کے بعد لے لیتے ہیں. تو یعنی ہم وقت کا بھی خیال رکھتے ہیں. تو اس طرح سے اگر کوئی وقت ایسا متبرک ہو اور یہ معلوم ہو کہ قسم کھانے والا اس وقت تو گھبرا جائے گا قسم کھانے سے، تو اس وقت سے کہے گئے آج میں قسم لے لوں گا فلاں وقت پر. تو اس کے بعد بہرحال مقدمہ ختم ہو گیا. جو وارثین تھے، وارثین نے وہ رقم لے لی اور انہوں نے خیانت کی تھی. تو اس کے بعد تو کچھ زمانہ گزر گیا، حضرت تمیم داری انہوں نے اسلام قبول کر لیا. تو اس کے بعد جو ہے وہ فرماتے تھے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی اس وقت، اور فرماتے تھے کہ اللہ بھی سچا، اللہ کا نبی بھی سچا، ہم نے واقعی خیانت کی تھی لیکن حق والے کو حق مل گیا. بہرحال غلطی تو کسی سے بھی ہو سکتی ہے، اور اس وقت ان پر کوئی الزام بھی نہیں، اسلام تو لائے ہی نہیں تھے. اسلام سے پہلے جو بھی کچھ ہوا ہے تو وہ تو سب کیا ہے معاف ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ جب مقدمہ ہوا اس طرح سے تو وہ سارا حق تو ان سے لے لیا گیا کہ بھائی کتنے میں آپ نے اس کو بیچا ہے. انہوں نے کہا کہ اتنے ہزار میں بیچا ہے، سون چاندی کا تھا، اتنے سارے درہم ان سے لے کے ان کو دے دیا گیا. تو یہ ہے. بہرحال اب دیکھیے، اب ترجمہ دیکھ لیں گے، اب بات ذرا واضح ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، شہادت بینکم، تمہارے اندر گواہ ہونے چاہیے. یعنی نصاب یہ ہے اذا، جب حضر احدکم، آئے تم میں سے کسی کے پاس الموت، موت آ جائے. ظاہر سی بات ہے مرنے کے بعد وصیت کیسے کرے گا؟ یہاں مراد ہے مرنے سے پہلے ایسے حالات پیش آئے، اس کو معلوم ہے کہ اب تو لگتا ہے کہ میں بچوں گا نہیں، تو اس وقت وصیت کر لو. حین الوصیہ، جب وصیت کرنے لگو گے تو کس کو ہم وصی بنائیں گے؟ فرمایا اثنان، 2 شخصوں کو، ذوا عدل منکم، جو معتبر ہوں، عادل ہوں، سچے ہوں، جن پر تمہارا اعتماد ہو، اور تمہیں میں سے ہوں، مسلمانوں میں سے. اگر مل گئے تو ٹھیک ہے. اس کا مطلب اگر مسلمان بھی ہے وہاں تو پھر غیر مسلم کو ہم گواہ نہیں بنا سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پہلے کن کو گواہ بنانا ہے؟ مسلمانوں پر، اس لیے کہ اس کے اوپر تو زیادہ اعتماد ہوگا نا. او آخران من غیرکم، یا 2 اور ہوں جو تمہارے غیر ہوں، جو تمہارے اس میں یہود ہوں، نصارہ ہوں، ہنود ہوں، جو بھی ہو. ان انتم ضربتم فی الارض، جب تم سفر کرو گے زمین میں، ملک میں سفر کرو گے. یہ سفر کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ اگر وہ گھر میں ہے اور وصیت کرنی ہے تو پھر غیر مسلموں کیوں لائے گا؟ وہ تو اپنے مسلمان بھائیوں کو لائے گا نا. تو سفر میں ایسی حالت پیش آ سکتی ہے کہ اپنا کوئی ساتھ نہ تھا. فاصابتکم مصیبت الموت، پھر اس کے بعد موت کی مصیبت تم پر آ پہنچی، یعنی موت کا حادثہ پیش آ گیا. تحبسونہما، تو اگر تمہیں
شک ہو جائے گا کہ یہ تو گڑبڑ کر رہے ہیں، یہ جو وصی ہیں جن کو وصیت کی تھی، اگر تم کو معلوم ہے یہ گڑبڑ کر رہے ہیں تو تحبسونہما، ان کو کھڑا کر دو، ان کو روک لو، من بعد الصلاح، نماز کے بعد۔ کس کے بعد؟ نماز کے بعد۔ تو اگر مسلمان ہیں تو ظاہر سی بات ہے تو ہماری نماز تو ہے ہی، اور اگر نصارہ وغیرہ ہیں تو وہ بھی نماز پڑھتے تھے اپنے اپنے اعتبار سے، تو اس کے بعد اس لیے بعض حضرات نے اس میں فرمایا من بعد الصلاح، نماز کے بعد بین قوسین لگا دیا مسجد میں، اس لیے کہ نماز کہاں ہوتی ہے؟ مسجد میں ہی ہوتی ہے۔ مولانا یہاں بعض حضرات نے فرمایا وہی عصر مراد ہے، عصر کے نماز کے بعد، کیونکہ اس وقت قسم کھانے والا جھوٹی قسم کھانے سے کیا کرے گا؟ گھبرائے گا۔ فیقسمان باللہ، وہ دو کیا قسم کھائیں گے؟ وہ اللہ کی قسم کھائیں گے، ان ارتبتم لا نشتری به ثمنا، کہ اگر تم کو شبہ ہے، اگر تم کو شک ہے ہمارے اوپر تو سنو، ہم اللہ کی قسم کھاتے ہیں، لا نشتری به ثمنا، ہم اپنی اس قسم کو بیچ کر کچھ دنیا کا مال و متاع لے لیں گے، ایسا نہیں، ایسا نہیں۔ ولو کان ذا قربا، اگرچہ کوئی ہمارا قریبی رشتہ دار بھی کیوں نہ ہو، یعنی اگر ہمارے جھوٹ قسم کھانے میں قریبی رشتہ دار کا بھی کیا ہو، وہ ہو، فائدہ ہو، قریبی رشتہ دار، تب بھی ہم جھوٹی قسم نہیں کھائیں گے۔ تو رشتہ دار کے لیے بھی ہم جھوٹی قسم نہیں کھائیں گے، چیزائے کہ دوسروں کے لیے ہم جھوٹی قسم کھائیں گے، ہم جھوٹی قسم کھانے والے نہیں ہیں۔ اگر شک شبہ ہے ہم اللہ کی قسم کھا لیں گے۔ ولو کان ذا قربا ولا نکتم شہادت اللہ، اور اللہ کی گواہی کو ہم چھپائیں گے نہیں۔ یہ اللہ کی گواہی کیوں کہا؟ یہ تو بہت عجیب جملہ ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ گویا کہ ہم اس وقت اللہ کی طرف سے گواہ ہیں۔ کس کی طرف سے؟ کیونکہ یہ معاملہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور ہمارے علاوہ کسی کو معلوم نہیں، اس لیے کہ جس نے وصیت کی وہ تو چلا گیا، وہ تو چلا گیا۔ اب یہ معاملہ صرف ہمارے اور کس کے درمیان میں ہے؟ اللہ کے درمیان ہے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ کے ہم گواہ ہیں، تو ہم اللہ تعالیٰ کی گواہی کو نہیں چھپائیں گے۔ اور اگر ہم نے چھپا لیا گواہی کو، جھوٹی قسم کھائی، انا، بے شک ہم، اذن، تب، لمن العاصمین، بہت بڑے گناہ گار ہوں گے۔ تو یہ وہ کہیں گے، اللہ کی قسم کھا لیں گے کہ ہم اسلام معاملے میں سچے ہیں، آپ کو بلا وجہ ہمارے اوپر شک شبہ ہے، اور ہم اللہ کی گواہی کو چھپائیں گے نہیں۔ اس وقت ہم اللہ کی گواہی دے رہے ہیں، اور اگر ہم نے ایسا کیا، جھوٹ بولا، تو بہت بڑے گناہ گار ہم ہو جائیں گے کہ ہم نے اللہ کی گواہی کو چھپا لیا۔ فَإِنْ عُثِرَ، اور اگر خبر ہو جائے، یہ بات کھل جائے، عَلَىٰ أَنَّهُمْ مُسْتَحَقَّا إِثْمًا، کہ وہ گناہ کے مبتلا ہو گئے ہیں اور وہ حق دبا گئے ہیں، اور وہ حق انہوں نے دبا لیا، حق کچھ چھپا کے رکھا ہے۔ یہ بات واضح ہو گئی کہ ایسا ہوا ہے، لیکن وہ پھر بھی نہیں مانتے، تو کیا کریں گے؟ فآخران یقومان مقامہما، فآخران، تو ان دو کے علاوہ اب دوسرے دو گواہ آ جائیں گے۔ وہ کس کے گواہ ہیں؟ وہ تو گواہ ہے ہی نہیں کسی کے۔ وہ قسم کھائیں گے اس بات کے لیے کہ ان سے زیادہ تو ہم سچے ہیں، ان سے زیادہ تو اس معاملے میں، اگرچہ ہم نے دیکھا نہیں معاملہ، لیکن ہم سچے ہیں، یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ گڑبڑ کر رہے ہیں۔ جیسے یہی واقع ہوا، یقومان مقامہما، اور وہ دو کھڑے ہوں گے ان کی جگہ، کن لوگوں میں سے؟ من الذین استحق علیہم، جن کا حق دبایا گیا ہے، ان کے دو افراد ان کے وارثین میں سے آئیں گے۔ اولیان، مگر وہ قریبی ہونی چاہیے۔ کیا ہونی چاہیے؟ بہت قریبی رشتہ دار ہونے چاہیے، جیسے کسی کا باپ ہو، کسی کا بھائی ہو، کسی کا بیٹا ہو۔ وَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ، وہ بھی قسم کھائیں گے اللہ کی۔ وہ اللہ کی کیا قسم کھائیں گے؟ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا، وہ کہیں گے ہم اللہ کی قسم کھاتے ہیں، اللہ کو حاضر و ناظر جان کر، ہماری گواہی کہ یہ جھوٹے ہیں، یہ ہماری گواہی ان کی گواہی سے زیادہ حق ہے، زیادہ سچی ہے۔ احق، زیادہ حق یہ ہماری گواہی ہے ان کے مقابلے میں۔ وما تدینا، اور اگر ہم نے زیادتی کی ہو ان کے اوپر، ان کو جھوٹا ثابت کیا ہم نے، اور ہم نے قسم کھائی، انا اذا لمن الظالمین، تب تو ہم بے انصاف ہیں، ہم ظالم ہیں، اور ظالموں کو ضرور اللہ تعالیٰ سزا دے دے گا۔ یہ وہ قسم کھائیں گے۔ تو ان کی قسم اس انداز کی ہے، اور ان کی قسم اس انداز کی ہے۔ انہوں نے قسم میں کہا تھا ہم تو بڑے گناہ گار ہو جائیں گے۔ کیا ہو جائیں گے؟ اگر ہم نے جھوٹ بولا۔ انہوں نے کہا ہم تو بڑے ظالم ہو جائیں گے، تو وہاں گناہ گار کا لفظ آیا، یہاں ظالم کا لفظ آیا۔ تو ظاہر سی بات ہے اگر انہوں نے جان بوجھ کر ان کے اوپر تاوان دینا پڑا ان کو بلا وجہ، تو ظاہر سی بات ہے اس سے بڑھ کر ظلم کیا ہو سکتا ہے۔ اور اگر انہوں نے جان بوجھ کر اللہ کی قسم کھائی تو اس سے بڑھ کر گناہ گار کیا ہوگا۔ اس سے پہلے قسم کے بارے میں آیا کہ جو آدمی جھوٹی قسم کھاتا ہے اس کو کہتے ہیں یمین غموس۔ کیا غموس؟ اس کو اس لیے کہتے ہیں، غمس کے معنی آتے ہیں ڈبکی لگانا پانی کے اندر۔ جب آدمی پانی کے اندر ڈبکی لگا لیتا ہے تو گویا کہ وہ غائب ہو جاتا ہے اس میں۔
اب اس کا کوئی جو عضو نظر نہیں آ رہا ہے، سر بھی نظر نہیں آتا ہے، بس پانی کے اندر ڈبکی لگائی اس نے، چھپ گیا. تو جو شخص جان بوجھ کر اللہ تبارک تعالیٰ کے نام کی جھوٹی قسم کھا لیے، آپ نے فرمایا یہ یمین غموس ہے، یہ گناہ کے سمندر میں ایسے ڈوب گیا جیسے آدمی پانی کے سمندر میں ڈوب جاتا ہے کہ اب اس کا کوئی وہ جو ہے ایک عضو بھی اسے خالی نہیں ہے، پورے بدن پر پانی پہنچ جاتا ہے، سرایت کر جاتا ہے، گویا کہ اس کا ایک ایک بال گناہ گار ہو گیا، اس کا رواں اور اس کے کھال ہر چیز گناہ گار ہو گئی. گناہ کے سمندر میں اس نے اپنے آپ کو ڈبو دیا، اس سے اس کو یمین غموس کہتے ہیں. فرماتے ہیں کہ یہ قیدیں کیوں لگا دی کہ نماز کے بعد، عصر کے بعد لوگوں کے سامنے. فرماتے ہیں ذالک، یہ اس لیے ہے، ذالک ادنا ان یاتوا بالشہادۃ علی وجہہا، یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ شہادت کریں گے علی وجہہا، حقیقی معنی میں، یعنی وہ صحیح شہادت پیش کریں گے. جب یہ قیدیں ان کو لگا دی جائیں گی، بھائی آپ کو نماز کے بعد قسم کھانی ہے، لوگوں کے سامنے قسم کھانی ہے، تو وہ گھبرا جائیں گے اس بات پر کہ اگر پھر کسی طرح سے یہ جھوٹ ثابت ہو گیا اور وارثین نے ہمارے خلاف قسم اٹھا لی وہاں، تو پھر ہماری قسم تو ردی کی ٹوکری میں چلی جائے گی، ہمارے کوئی اعتبار ہی نہیں رہے گا. بھائی تم تو جھوٹ بول رہے تھے اور قسمیں کھا رہے تھے، تمہاری قسموں کا کوئی اعتبار نہیں ہے. تو یہ اس وجہ سے وہ ڈر جائیں گے اور صحیح شہادت پیش کریں گے، لالچ میں نہیں آئیں گے. ذالک ادنا ان یاتوا بالشہادۃ علی وجہہا، یہ اس لیے ہے کہ وہ شہادت کریں گے پیش اس وقت صحیح معنوں میں، علی وجہہا کے معنی صحیح راہ پر. او یخافوا، یا ڈر جائیں گے، پہلے ہی ڈر جائیں گے کیا، ان ترد ایمانہم بعد ایمانہم، کہ ان کی قسم الٹی پڑے گی انہی کے اوپر، لوٹا دی جائے گی ان کی قسم انہی کے اوپر. اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا واتقوا اللہ، لوگوں ڈرو اللہ سے، یعنی جھوٹی قسم مت کھا لو، معمولی دنیا کے نفع کی خاطر تم ایسا مت کر لو. واتقوا اللہ واسمعوا، اور میرے حکم کو سن لو، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کو سن لو، اس پر عمل کر لو. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تبارک تعالیٰ فاسقین اور جو حکم نہیں مانتے ہیں، فسق کرتے ہیں، ان کو تو کبھی راہ نہیں دکھاتا اللہ تبارک تعالیٰ. معلوم یہ ہوا یعنی کہ جو آدمی جھوٹی قسم کھا لیں گے وہ فاسق ہو جاتے ہیں. کیا؟ اسی لیے فرمایا جو جھوٹی قسم کھا لے گا شرعی اعتبار سے اب وہ عادل نہ رہا، وہ کیا بن گیا؟ فاسق. کیونکہ اسی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، جو اللہ تبارک تعالیٰ کی نام کی جھوٹی قسم کھائے جان بوجھ کر، یہ تو فاسق ہو گیا. اللہ تبارک تعالیٰ جب احکامات بیان فرماتے ہیں اس کے بعد ضرور یا تو اپنی عظمت بیان کر لیتے ہیں، یا تو کوئی آخرت کا ایسا ہولناک منظر پیش کر لیتے ہیں، یا اسی طرح سے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کر لیتے ہیں. یہاں تو پہلے دین کی اور تذکرہ آیا، اپنے دین کی حفاظت کر لو، آپ اس کے بعد یہ مسئلہ آیا کہ اپنے مال کی حفاظت کر لو. یہ جو گواہ وغیرہ بنانا ہے گویا کہ اپنے مال کی کیا ہے؟ حفاظت ہے. اب آگے اللہ تبارک تعالیٰ پھر آخرت کا تصور دلاتے ہیں تاکہ آدمی جو ہے وہ آخرت کا تصور ہر وقت اس کے سامنے رہے. اب یہاں آیتیں کیا ہیں؟ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب. یہ بہت عجیب و غریب آیت ہے. اس میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں یوم یجمع الرسل، کہ وہ دن کیسا زبردست اور ہیبت ناک ہوگا جس دن اللہ تبارک تعالیٰ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو جمع کرے گا. کیا کرے گا؟ جمع، یعنی اس دن کی ہولناکی کو بتانا ہے. یوم یجمع اللہ الرسل، سارے نبیوں کو جمع کیا جائے گا. فیقول، اللہ تبارک تعالیٰ فرمائیں گے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے ماذا اجبتم، تمہیں کیا جواب دیا گیا؟ یعنی جن جن قوموں کی طرف آپ کو بھیجا گیا ان قوموں نے، آپ کی امتوں نے آپ کو کیا جواب دیا جب آپ نے ان کو آخرت کے بارے میں، اللہ تبارک تعالیٰ کے بارے میں اور اعمال کے بارے میں، ایمان کے بارے میں جب آپ نے میرا پیغام ان تک پہنچایا، واپس انہوں نے کیا کہا؟ ظاہر سی بات ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو تو معلوم ہے ہمارے امتیوں نے ہمارے ساتھ کیا معاملہ کیا، کہ کنہوں نے اسلام قبول کر لیا، کنہوں نے انکار کیا. لیکن فرماتے ہیں کہ ایسا ہیبت کا منظر ہوگا کہ وہ صاف کہیں گے لا علم لنا، قالوا لا علم لنا، اے رب ہم کو معلوم نہیں، ہم کو معلوم کچھ پتہ نہیں. انک انت علام الغیوب، علام الغیوب تو آپ ہیں، چھپی ہوئی باتوں کو زیادہ جاننے والے آپ ہیں. یہ جواب وہ واپس دیں گے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے اے اللہ اصل حقیقت تو آپ کو معلوم ہے،
ظاہری اعتبار سے تو جن لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں، لیکن کس کے دل میں کیا تھا وہ ہمیں معلوم نہیں ہے. تو ایسا ہیبتناک منظر ہوگا تو صاحب کہیں گے اے اللہ آپ کو تو خود معلوم ہے، اس لیے ہم سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک وجہ تو یہ ہے. تو سوال ہے کہ کیا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو معلوم نہیں تھا کہ یہ ہمارے مخلص